بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کا ذکر ہے یہاں قرآن کریم ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جو اللہ کی رضا سے راضی رہا۔ نفس مطمئنہ یہ اللہ کی رضا کی طرف لے جاتا ہے۔ تو آج میں نفس کے اوپر بیان کی دیتا ہوں مختصر۔ نفس مطمئنہ یہ اللہ کی مرضی والے کام کرواتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، یعنی لوٹتا ہے، پلٹتا ہے، الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، راضیۃ مرضیہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا فادخلی فی عبادی، داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ جنت کے اندر۔ تو نفس امارہ یہ ایک الگ قسم ہے، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ، بے شک نفس امارہ جو ہے، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، ابھارتا ہے بندوں کو برائی کے لیے۔ سو معنی برائی، علماء سو کا آپ نے نام سنا ہوا ہے۔ یعنی یہ نفس امارہ ابھارتا ہے برائی کی طرف۔ اس کا ذکر 13ویں پارے میں ہے، اور جو ابھی میں نے بتایا نفس مطمئنہ یہ 30ویں پارے میں ہے۔ ایک اور نفس ہے، اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے، وہ بھی سن لو۔ لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ نفس لوامہ کا ذکر قرآن میں ہے۔ یہ درمیانی درجے کا ہے، یعنی نفس مطمئنہ اور نفس امارہ کے بیچ کا ہے، نفس لوامہ۔ یہ 3 نفوس کے ذکر قرآن میں ہیں۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے بتائی آپ کو۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ آج ہمارا نفس اتنا موٹا ہو چکا ہے، نفس امارہ، کہ ہم کسی کی بڑائی یا اس کی بھلائی، عزت کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ مسلمان آج مسلمان کے خون کا پیاسا سمجھو ایک طرح سے۔ مولوی کی جب تک ٹانگ نہ کھینچے تو مولوی کیسا؟ مولوی کی ٹانگ نہ کھینچے تو مولوی کیسا؟ آج کے زمانے میں، آج کے زمانے کے مولوی کی بات کر رہا ہوں، جو باعمل عالم ہے، ان کی تعظیم فرض ہے، ان کا اکرام فرض ہے، ان کی توہین حرام اور قریب کفر کے ہے، بلا وجہ کی تو قریب کفر کے ہے۔ جو باعمل عالم کی پہچان، جو حرام روزی نہ کھائیں، ساری زندگی حلال کھائیں، مدرسے میں رہیں تو ایک ایک پیسے کا حساب رکھیں، اور مدرسہ اپنے نام نہ کریں۔ باعمل عالم کی پہچان بتا رہا ہوں۔ جو باعمل عالم ہو، اگر کوئی کہے کمیٹی والے صاحب آپ اپنے نام کر لو، کہ نہیں، یہ میرے باپ کا تھوڑی ہے، قوم کے پیسوں کا ہے، قوم اپنے نام کر سکتی ہے، یا قوم کے لوگ شامل ہو جائیں کمیٹی میں، میں خدمت گزار ہوں، میرے باپ کا یہ نہیں ہے کہ میں اپنے نام کروں۔ یہ باعمل عالموں کی پہچان ہوتی ہے۔ وہ مدرسے کو ذریعہ معاش نہیں بناتے ہیں، ایک ایک پیسے کا حساب رکھتے ہیں، اور یہ نہیں کہ بینک بیلنس کرو، مدرسہ آ گیا اپنا ہے، اپنے باپ کا ہے،
جیسے دفینہ مل گیا ہو، اس طرح کے آج کل حالات ہو گئے مدرسوں کے کہ باپ ہے تو بیٹا ہے، بیٹا ہے تو پوتا ہے، سب انہی کا قبضہ ہو جاتا ہے، پورا نام سب کچھ ان کا، چندہ قوم کا، اور نام نشان نام وغیرہ سب ان کے پھر رجسٹر میں، یہاں تک کہ پھر رجسٹری میں، گورنمنٹ کے رجسٹری میں سب ان کا ہی پھر جاتا ہے نام وغیرہ۔ یہ نفس امارہ کا معاملہ ہے۔ تو اسی لیے آج کامیابی مدرسوں میں کیوں نہیں مل رہی، اسکالر کیوں نہیں پیدا ہو رہے، بعمل عالم کیوں نہیں پیدا ہو رہے، کہ حلال روزیاں نہیں کھلائی جا رہی مدرسوں میں۔ آجائے جیسا پیسہ کھلا دو، جیسا چاہو کھلا دو مدرسوں میں، کوئی کیسی کمارا دے گی یا پیسہ، بکرا دے گی یا صدقے کا، یا کچھ بھی پوچھنا نہیں بھائی کیا کرتے ہو، آپ کا کام کیا ہے صاحب، کوئی دھندا پانی تو بتاؤ، آپ کون سا پیسہ دے رہا ہو، ہم بچوں کو کھلائیں گے، اگر یہی ان کے پیٹ میں جائے گا تو یہ کیا دین کی خدمت کریں گے؟ ایسا آج کل پوچھتے کہاں ہیں، ایسا پوچھیں تو پھر بچوں کے اندر لیاقت صلاحیت پیدا ہوگی نا، بعمل بچے بنیں گے، بچوں میں روحانی طاقت پیدا ہوگی، روحانیت پیدا ہوگی۔ روحانیت آئے کہاں سے؟ پیران پیر کا واقعہ سنا ہی ہوگا اپنے، غوث پاک کا والد کا ایک سیب کھایا، جبکہ وہ سیب حرام نہیں تھا، ناجائز نہیں تھا، کتنا بڑا سفر فرمایا آپ نے، سب معلوم ہے، میں آپ کو اشارتاً بتا رہا ہوں، حرام نہیں تھا سیب، ناجائز نہیں تھا، لیکن ایک سیب کے کھانے کے بدلے ہزاروں کی مزدوری کی، ہزاروں سیبوں کی مزدوری کی، تب جا کر پیران پیر اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اتنے بڑے ولی پیدا ہوئے ہیں۔ جیسا کھاؤ گے ویسا ہی اثر پھر آپ کی اولاد میں بھی آئے گا، اس لیے کھاؤ لقمہ حلال۔ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، ایمان والو پاک چیزوں میں سے کھاؤ، جو ما رزقناکم، جو میں نے تم کو رزق دیا ہے، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو نفس مطمئنہ کو حاصل کیجئے، یہ جب حلال روزی کھائیں گے، اور نفس امارہ کو ماریے، نفس مطمئنہ کو حاصل کیجئے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔